اس نے اپنے والد شاہ جہان کو قید میں ڈال دیا۔ کب بھئی؟ اورنگزیب نے کب قید میں ڈالا ہے شاہ جہان کو؟ جواب دینا ہے اللہ کو مر کے کہ نہیں؟ اورنگزیب ملنے آئے تھے اپنے والد سے، اور ان کے مخبروں نے راستے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے کمانڈوز کو وردیوں میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور لوٹ چاہیے، وگرنہ آپ قتل ہو جائیں گے اور دارا شکوہ کو حکومت ملے گی۔ اورنگزیب نے کب قید کرایا ہے؟ شاہ جہان دارا شکوہ کو حکومت دینا چاہتے تھے، اور دارا شکوہ بھاگ کے پنجاب آ گیا تھا، اور انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے دارا شکوہ کو شاہ جہان اپنی اتنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود 1,00,000 تولے چاندی بھیجی تھی پنجاب سے کہ آؤ اور بھائی کو مارو۔ جب سلطنت ہاتھ سے نکل رہی تھی اور باپ بغاوت کر رہا تھا اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کے خلاف، تو انہوں نے کہا عدالت میں جاؤ۔ جو عدالت میں قاضی تھے انہوں نے کہا حضرت ہندوستان کو سنبھالیں، باپ کو ہم سمجھ لیں گے، انہوں نے قید کر دیا۔ گورنمنٹ نے سزا تھوڑی، یہ عدالت عالیہ نے سزا دی تھی۔ اورنگزیب نے کب قید کیا؟ بھٹو کو ضیاء الحق نے مروایا تھا، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت پھانسی چڑھے۔ اورنگزیب کا احسان تھا، جیل میں نہیں ڈالا۔ اورنگزیب والد کی قدر کرتے رہے۔ شاہ جہان بادشاہ کو بٹھایا اور کہا حضرت عدالت نے جو کچھ کہا ہے آپ کے احترام میں پورا لال قلعہ آپ کے لیے فارغ ہو، جہاں آپ چاہیں جائیں، جو آپ چاہیں، یہ سارے حاضر ہیں۔ اپنے 2 بیٹے ضمانت کے طور پہ رکھوائے، یہ نہیں کہ پڑا اندھے ہو گئے تھے۔ اورنگزیب پہ اعتراض کرتے ہو؟ 2 بیٹے ضمانت کے طور پہ رکھوائے، کہا والد میری طرف سے کوئی شکایت پہنچے میرے بچوں کو قتل کرا دے۔ بیٹے ضمانت کے طور پہ رہے، دادا کی خدمت کرتے رہے۔ اورنگزیب جتنی لڑائیاں شاہ جہان کے دور میں ہوئی ہیں، اورنگزیب آتے تھے فوج کے دستے کے ساتھ، والد سے پوچھتے تھے، کہتے تھے دشمن اس طرف سے آ رہا ہے، اس طرف سے، آپ مشورہ دیں کیا کریں۔ اب اصل بات کیوں نہیں کہتے کہ اورنگزیب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ دارا شکوہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور دارا شکوہ کو بیعت کرانے کے لیے اس نے برہمنوں میں بیعت کر لی تھی، اور براہمن ہندوازم میں وحدت الوجود کا فلسفہ اسے بیان کرتے تھے۔ شاہ جہان بادشاہ کو پریشانی ہوئی، شاہ جہان بڑے پڑھے لکھے تھے بابا، ایران کے وزیر اعظم کا جواب لکھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ یہ تو ملا عبدالحکیم تھے یار، الدرالسمینہ انہوں نے لکھوائی سیالکوٹ والوں سے۔ شاہ جہان کے کیا کہنے، بڑا علم تھا۔ شاہ جہان کا کمال جیومیٹری میں تھا، جیومیٹری میں اس کے ساتھ کا آدمی نہیں تھا۔ شاہ جہان ڈرے کہ یہ میرا بچہ تو ہندو ہوتا ہے۔ حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور زندہ تھے، شاہ جہان یہاں لے کے آگے، حضرت سے بیعت کرایا دارا شکوہ کو۔ دارا شکوہ جب پلٹا ہے پھر وہی براہمن اور پھر وہی ساری چیزیں۔ یہ ایچیسن کالج کی زمین، یہ گورنر ہاؤس، یہ مال روڈ، یہ سارے کا سارا انگریزوں نے غصب کیا تھا۔ حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی زمین تھی، اس خاندان سے غصب کیا تھا۔ یہ آپ کے قومی اسمبلی کے سپیکر نہیں رہے صادق میر، یہ ان سے پوچھئے اگر انہیں پتا ہو، انہوں نے تاریخ پڑھی ہو، کہ ان کے خاندان کی زمینیں۔ اسی لیے ان کے اعزہ کی قبریں ابھی بھی وہی ہیں، یہ اپنے والد یا دادا کی قبر پہ وہیں جاتے ہیں۔ شاہ جہان بادشاہ کا یہ بیٹا ہاتھ سے نکلا، اور بیٹی جو ہاتھ سے نکلی تو پٹیاں پڑھاتی رہتی، اسی کے مطابق شاہ جہان کام کرتے تھے۔ اور اس نے کہا کہ بھائی کو حکومت ملنی چاہیے۔ اورنگزیب جان گئے کہ بھائی کو حکومت ملی تو ہندو ہو جائیں گے، مسجدیں مٹ جائیں گی۔ وہ صاف کہتا، مرنے سے پہلے اس سے کہا عدالت میں کھڑے ہو کے کہ کاش ہندوستان میں عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہوتا، میں بچ جاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی مذہب نے مجھے مار دی۔ اورنگزیب حکومت میں آئے ہیں، انہوں نے بھائی کا مقدمہ دلی کورٹ میں پیش کیا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہاں بھئی دارا شکوہ کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا اس تمہارے اسلام کو، خون کے ذریعے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو مرتد ہو گیا ہے۔ ان کا اورنگزیب نے تو بتایا نہیں، وہ تو بھائی کی شکایتیں اور کرتا تھا، یہ تو سرے سے ایمان سے جاتا رہا ہے، وہاں سزا ملی تھی۔ کہاں باپ کو قید کیا ہے؟
بھائیوں کو قتل ہے، سبحان اللہ، بھائیوں کو کیوں قتل کروایا میاں؟ کون کس بھائی کو قتل کروایا؟ ہمیں بھی آ کے بتائیں نا ذرا۔ فارسی نہیں پڑھی؟ فارسی پڑھو۔ یہ ہندو کی پٹی مجھے پڑھاتے ہو؟ اے شاباش، یہ ہندوؤں کا پراپوگنڈا ہے، یہ انگریزوں نے، اس لیے کہ شاہ جہان بادشاہ نے آخری عمر پر پہنچ کے ہندوؤں پہ جزیہ اور ٹیکس تک لگانے کی سوچ لی تھی، اور شاہ جہان بادشاہ اورنگزیب جان گئے تھے، اورنگزیب جزیہ لگانا چاہتے تھے، اور اورنگزیب جان گئے تھے کہ حکومت کے ذریعے لوگوں کے دل نہیں تبدیل کیے جا سکتے، یہ خانقاہیں ہیں جہاں سے دین پھیلے گا، اس لیے انہوں نے خانقاہوں کی طرف رجوع کیا۔ بھائی اس کے تھے کتنے؟ مراد اور کامران۔ انہوں نے ایک بھائی کو کہا میرا ساتھ دو، اور لڑائی ہے۔ لڑائی شروع کس سے کی تھی؟ شاہ جہان نے فوج بھیجی تھی بھائیوں کو مروانے کے لیے، اورنگزیب کے قتل کا حکم شاہ جہان بادشاہ نے خود دستخط کیے ہیں۔ انڈیا آفس لائبریری میں جائیے، ہم نے خود ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ شاہ جہان بادشاہ بیٹے کو مروانا چاہتا تھا تو اب اپنی جان نہ بچاتا کیا کرتا؟ اس نے باپ کو مروایا نہیں، اسے لال قلعے میں چھوڑ دیا۔ بھائیوں کا کیا تھا؟ دارا شکوہ بھاگ گیا تھا۔ پہلا بھائی شاہ جہان نے پیسے بھیجے کہ آؤ اور بھائی کے خلاف بغاوت کرو اور لڑو، اورنگزیب کو پتا چل گیا، اس کا جانے دو۔ دارا شکوہ کو پیغام بھجوایا کہ بھائی آ جائیں، میرے پاس رہیں، چھوڑیں پرانی رنجشوں کو۔ اس نے پنجاب میں جگہ لی، اور پنجاب میں غالباً یہ جو گجرات، لالا موسیٰ اور یہ سارے علاقے ہیں، یہاں پہ غالباً یہاں اس نے اپنا بسیرا اور ٹھکانہ اور سکھوں سے مدد لینی چاہیے۔ پھر وہ چلا گیا کابل، اور جب پہنچا ہے تو وہاں سے پکڑ لیا گیا، پکڑ کے اسے دلی میں پیش کیا۔ دارا شکوہ جو کچھ بھی کہتا تھا اس میں اثر سرمد کا بھی تھا۔ اب سرمد کی بھی تاریخ بیان کروں، وقت کیا ہو رہا ہے۔ سرمد کون تھا؟ دلی میں اب بھی آپ جائیں نا مولانا ابوالکلام آزاد کی قبر پہ، اس کے ساتھ ہی سرمد کا مزار ہے۔ اب کہیں گے سرمد کو کیوں مارا؟ پھر اگر یہی ہے تو اورنگزیب نے ہندوؤں کے سکھوں کا جو گرو تھا اس کو کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ سکھ بغاوت میں اتر آئے تھے، باغی کی سزا۔ دوسرا بھائی ساتھ تھا مراد، اس کو کہا سلطنت بانٹ لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ اس نے خود اورنگزیب پہ حملہ کرایا ہے، خود قاتلانہ حملہ کرایا ہے، اور اورنگزیب کی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔ چوتھا بھائی بھاگ گیا تھا، اورنگزیب نے اس سے آفر بھی کی، اس سے کہا نہیں میرے اب کوئی طریقہ نہیں، چلا گیا۔ اس نے کہا میرے بیٹوں کو رکھ لو یرغمال کے طور پہ، تم چچا ہو، یہ کر لو۔ آپ باغیوں کی حمایت کرتے ہیں اور جو اصل حکمران تھے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہت چیزیں ہیں یار، آپ بس صرف ایک کام کیجیے، فارسی پڑھیے۔ فارسی سے زیادہ آسان زبان کوئی، آپ سے پڑھیے سیر المتاخرین پڑھیے، پچھلی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب کتنا مظلوم آدمی تھا اور کتنی گہری نظر تھی اس شخص کی ہندوستان کی سیاست۔ وہ سلطنت کو اس عروج پہ لے گیا تھا کہ اس کے بعد اتنے عروج کی چیزیں ٹوٹی جایا کرتی۔